فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں بہت سی عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی رحمتوں، مغفرتوں، جہنم سے آزادی کے عشرے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ آج ایک عظیم ہستی، تمام مومنین کی ماں، ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ، آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، سارے کا سارا گھرانہ پاکیزہ گھرانہ ہے، عظمت، رفعت اور شان والا گھرانہ ہے، چاہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہوں، چاہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار ہوں، چاہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہوں۔ یہ سبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، کائنات کا سب سے عظمت، رفعت اور شان والا گھرانہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں طہارت، پاکیزگی اور یہ ٹائٹل جس سے نوازا اہل البیت سورہ احزاب میں، اس میں یہ ساری پاکیزہ ہستیاں شامل ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی شامل ہیں۔ آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے خاندان کو اسلام کی دولت بھی ملی اور اسلام کے ساتھ ساتھ اسیری سے آزادی کی دولت بھی ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں میں شامل ہوئے، یعنی سسرال جو ہوتا ہے یہ قریبی ہوتے ہیں، تو سسرالیوں میں شامل ہوا یہ خاندان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قرب انہی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وسیلے سے ملا۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب پیر ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب نوید عباس حیدری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جناب ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب، جی، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی بڑی عظمت ہے، رفعت ہے، شان ہے، اور چونکہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن میں شامل ہیں تو سب سے پہلے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے جو فضائل و مناقب قرآن و حدیث میں ذکر ہوئے ان کا ذکر ہو جائے، پھر بالخصوص ان کی عظمت، رفعت اور شان کا تذکرہ ہو جائے تاکہ اس پروگرام کو رونق بھی حاصل ہو جائے، برکت بھی ہمیں مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ امہات المومنین، جی، مومنین کی مائیں، سبحان اللہ، بالخصوص آقا علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں جی، وہ مومنین کی مائیں ہیں، بے شک، اور سگی ماؤں سے بڑھ کر ان کا اور مقام ہے۔ سگی ماؤں سے زیادہ درجہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ جس طرح آقا علیہ السلام کا درجہ ہے بے شک، آپ ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، اسی طرح آپ کی ازواج کا بھی درجہ ساری ماؤں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اور سبھی کی ازواج سے افضل والا ہے، بالکل۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھا جائے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ، سبحان فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تمہاری، یہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وازواجہ امہاتہم، بے شک، اور فرمایا ان کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے گا، یعنی یہ قرآن نے یہ قرآن ہے بالکل۔ اور یہ سورۃ احزاب پڑھ کے دیکھیے گا، آقا علیہ السلام کی ازواج پاک کی جو شانیں، رفتیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے اس میں واضح ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اب دیکھا جائے جان کہاں ہے، اگر میں جان کا ذکر نہ کروں تو جان کا ذکر نہ کروں تو پھر آگے کیسے بات چلے گی؟ اللہ اکبر، کہ فرمایا النبی، یہاں الف لام یہ خاص ہے کہ یہ محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ بے شک، فرمایا اولا،
یہ قریب تر ہے، بالمؤمنین، مومنین کی، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھا جائے تو جان کدھر ہوتی ہے؟ شارگ نہ دیکھا جائے بازو ہے نا، جی جی یہ کٹ بھی جائے تو پھر بھی انسان زندہ، بالکل صحیح، ٹانگ کٹ جائے پھر بھی انسان پھر بھی زندہ، زندہ، بالکل کان کٹ جائے پھر بھی زندہ، آنکھ نکل جائے پھر بھی زندہ ہو گیا، تو پھر یہ جان کہاں ہے؟ اللہ اکبر، صحیح۔ آپ کہیں گے کہ شارک کٹ جائے، بھی شارک میں جو خون ہے نا اس کے اندر ایک جان ہے، اگر وہی نہ ہو اللہ تو پھر یہ شارک کٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا قرب ہوتا ہے، بے شک۔ اور فرمایا، یہ میرا موضوع آگے نہ چلا جائے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جی فرمایا یہ جو میرا یعنی اللہ فرماتا ہے میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سبھی کے، سبھی انسان، سبھی انسانوں کے شارک سے بھی زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سبحان لیکن جب محبوب کی باری آئی، اللہ، فرمایا یہ محبوب تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور مومنین کی، اور مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھا جائے تو جان پھر زیادہ قریب ہوئی، شارک سے بھی زیادہ جان قریب ہوئی، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس میں دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گرد حصار رکھتا ہے، اللہ، کیونکہ اس کی حفاظت اپنے محبوب سبحان اللہ، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، بے شک، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی حفاظت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اپنے محبوب کو اپنی رحمتوں کی حصار میں رکھا ہوا اللہ ہے، اکبر، یعنی ایسا نبی جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ یہ اس لیے تاکیداً کہہ دیا کہ تمہیں اس یعنی کہ اس نبی کی شان اور رفت کا احساس بھی ہو اور ان کی ازواج کا بھی احساس ہو، اللہ اکبر، ان کی ازواج کا بھی احساس ہو۔ بے شک، بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، خود کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کسی کو حضور کی زوجہ نہیں مانتے، اللہ اکبر، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سبحان اللہ، جمع کا صیغہ ہے، اس لیے فرمایا جتنی بھی نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، اللہ، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں، سبحان اللہ، اور حدیث پاک میں ہے، فرمایا مَا مِن مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے اولا اور اقرب نہ ہو جاؤں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی دنیا میں بھی حضور ہمارے نزدیک ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے نزدیک ہوں۔ اور ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہماری جانوں کے مالک بھی ہیں اور حق بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا آگے حدیث آپ پڑھیں نا، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 میں ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم سبحان اللہ، حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، اللہ اکبر، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ بیٹے بلکہ سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے ساری یہ 2-3 حدیثیں یہ کیوں بیان کی، وہ میں نے اس لیے عرض کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جس نبی کی شان یہ ہے، تمہاری شان شارک سے بھی زیادہ یعنی کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ وہ قریب ہے نا، ان کی ازواج کا ادب کتنا ضروری ہوگا، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ان کی ازواج کا احترام کتنا ضروری بے ہوگا، شک، تاکہ کوئی بدبخت ایسا نہ ہو کہ وہ آقا علیہ السلام کی زوجہ پہ کوئی طعن و تشنیع کرے۔ اللہ رب العزت تو قرآن مجید فرقان حمید میں اگر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے تو پورا رکوع نازل فرما دیتا ہے، بالکل، سورہ نور اس پر گواہ ہے۔ اور سورۃ نور دیکھیں، اور دیکھا جائے تو ایک اور آیت میں یعنی کہ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی کی بیوی تم دوسری عورتوں کی طرح تھوڑی ہو، اللہ اکبر، تم تو خاص ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مقام و مرتبہ ورا الورا، عرفہ والا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کر دیا ہے، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہیں، اللہ ان کو راضی رکھیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ لازمی ان کو راضی رکھیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے لیے بھی اس میں یہ اشارہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی رضا خوشنودی دیکھنی چاہیے، بالکل۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ازواج پاک کے بارے میں تو یہ پورا احزاب سورہ پڑھ لے جی تو سینہ روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنت تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتکن وسرحکن سراحا جمیلا، سبحان اللہ، فرمایا اے نبی اب آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش کی خواہو تو آؤ، تمہیں میں مال و متاع دے دوں، پھر تمہیں میں رخصت کر کے دیتا ہوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ صحیح، یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کی ازواج پاک ہیں ان کے اندر دنیاوی لالچ نہیں تھا۔ نہیں ہے، بالکل صحیح، اگر کسی نے تھوڑا سا مطالبہ بھی کیا نا،
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ میں نے اپنا محبوب جو تمہیں دے دیا، سبحان اللہ، تمہیں اور کیا چاہیے؟ بے شک، اپنا محبوب جو تمہیں دیا۔ سبحان، اور آگے فرمایا ان کے لیے تو اجرھا مرتین، دوہرا اجر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ عد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ سبحان اللہ، فرمایا اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو تو بے شک اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے سبحان اس کے لیے جو تم میں سے نیکوکار ہیں، اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو حضور کے ازواج پاک ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا، بے شک، یعنی کہ ظاہر ہے وہ خدمت کن کی کر رہی ہیں، اللہ اکبر، وہ زوجہ کن کی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اور نسبت کیسی ہے؟ نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کی نسبت جڑ گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انتقال ظاہری فرمایا جی تو اس وقت آقا علیہ السلام کی نکاح میں غالباً 9 یا 7 ازواج تھی، جی، تو ایک کو بھی حضور سے شکوہ نہیں تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک کو بھی حضور سے شکوہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 9 ازواج مطہرات اس وقت موجود ہیں، پھر بھی ایک بھی شکوہ نہیں، یعنی کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ محبت، اور ان کے لیے کیا حکم دیا کہ یہ آپس میں یہ حضور کی خدمت کرنی تو کیسے کرنی۔ یعنی جب ہم ان پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکارے پاک کرتے ہیں ہاں جی، تو ان کی سیرت، اخلاق، کردار تو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہم اپنے لیے درس حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ محبت تو اب ہم نے رکھنی ہی ہے ان سے، وہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات جو میں یہ لازمی آج کہوں گا جی، کہ جو معاذ اللہ حضور کی ازواج کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی سورۃ احزاب میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ فرمایا ایمان والو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کو تم اذیت پہنچاؤ، اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد۔ سبحان اللہ، اس میں سے اگر دلائل دیکھا جائے تو بہت کچھ نکلا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ ایک تو ہے جس نے نبی کی زوجہ کو تنگ کیا، تکلیف دی، اس نے نبی کو تنگ کیا، بے شک، بے شک، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک۔ جس طرح حضور کی حیات طیبہ ہے، مائیں ہیں، ہاں نہیں ٹھیک ہے، حیات طیبہ کی بات ہے، عام انسان مومن فوت ہو جائے اس کی زوجہ سے کوئی دوسرا مومن نکاح کر سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا جو نبی کی بیوی ہے نا، ازواج ہیں، ان سے نکاح نہیں۔ اللہ کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو نبی کی موت ہے یہ عام موت ہے، اللہ اکبر، بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ خاص ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کائنات بنایا ہوا ہے کہ جس کے تحت وہ سارے زمین میں جاتے ہیں، سارے نبیوں کو بھی یعنی کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا کہ اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز بھی قائم کرتے ہیں، بالکل۔ اور پھر آپ کے اس بہت خوبصورت آپ نے بات کی، یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے حوالے سے فرما دیا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی، لیکن اس سے پھر وہ ازواج مطہرات نے پیمائش کرنا شروع کر دی، لیکن بعد میں غالباً زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہوا، تو وہ چونکہ صدقہ خیرات میں سبھی آگے تھیں، لیکن وہ ان سب سے بڑھ کر تھیں، خود اپنے دستکاری کر کے ہاتھوں کی کمائی سے کچھ آپ دستکاری کا معاملہ کرتی تھیں تو بیچ کر صدقہ خیرات کر دیتی تھیں، آپ کا وصال پہلے ہوا، تو یہ نبی کریم فرما رہے ہیں مجھ سے آ کر ملیں گی، بالکل، تو ملنا کیا ہے؟ زندگی ہی ہے، بالکل۔ ظاہری الفاظ پر بھی اگر غور کر لیا جائے، حالانکہ اس پہ مفسرین محدثین نے بہت طویل کلام فرمایا ہے، بالکل، تو آپ کی بات اس سے بھی، اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ہاں جی، کے اگر ان کا فضائل مناقب بیان کرتے رہے تو پھر اسپیشل 2-3 پروگرام الگ سے ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح، ان کا خاندانی تعارف، پس منظر، اور اس پر آپ ضرور روشنی۔ جی، آپ نے مجھے حکم دیا کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صفیہ ملکہ ملک صفا ہیں، سبحان اللہ، پاک تینت ہیں، نبی کے گھر کی رونق ہیں، نبی کے گھر کی عزت ہیں، سبحان تھیں آئیں وہ حرم میں انتخاب مصطفیٰ بن بے کر، شک، سبحان اللہ، خضر وہ پاک ہیں، پاکیزہ تر ہیں، پاک سیرت میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ آقا علیہ السلام کی 10ویں زوجہ مطہرہ ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک، اور آپ حی بن
اخطب کی بیٹی ہے جو یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار ہیں. اور دیکھا جائے خاندانی پیچھے پس منظر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے. اللہ اکبر. اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عقل مند تھی, بردبار تھی, علم و فضل والی تھی, ممتاز شخصیت تھی, اور وہ نہایت خوش خلق یعنی خاتون تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کھانا بھی بڑا اعلیٰ بناتی تھی, ٹھیک ہے, اور آقا علیہ السلام جس کو پسند بھی بہت زیادہ فرمایا کرتے. سبحان اللہ. اور آپ کا جو آپ کا والدہ کا نام برہ بتایا گیا ہے, بعض نے ذرہ لکھے لیکن برہ زیادہ کتب سیر میں آیا ہے, بنت سمویل. سمویل بنو قریظہ کا سردار تھا. تو گویا آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ماں کی طرف سے بنی قریظہ سے ہے اور باپ کی طرف سے وہ بنو نذیر سے. صحیح. جی ناظرین و سامعین, امہات المومنین رضی اللہ عنہم کے پاکیزہ تذکار مبارکہ ہو رہی ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں جو ان عظیم ہستیوں کی شانوں کا بیان ہوا اسی کی تفسیر اور تشریح بیان کرتے جائیں تو وقت کافی درکار ہوتا ہے, بہت ضرورت. مختصر سے وقت میں ہم نے ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے. اس دوران رمضان المبارک کے یہ جو بابرکت لمحات ہیں ان میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان بھی موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب نوید عباس حیدری سے. جی. درد سے دل کو بر دیا جائے, درد سے دل کو بر دیا جائے, نعت کا پھر ہنر دیا جائے, سنگ ہونے لگی زبان تو کیا ان کے ہاتھوں پہ دھر دیا جائے, ان کے ہاتھوں پہ دھر دیا جائے, جس فرشتے کو روک لے سدرا اس کو نالین کر دیا جائے, نور جن کو بشر دکھائی دے ان کو ذوق نظر دیا جائے, کاش ہو جاؤں آپ کی نالین, عرش کا پھر سفر دیا جائے, دوش سرور پہ سوچتے تھے حسین, ایسی زلفوں پہ سر دیا جائے, دوش سر
سوچتے تھے حسین ایسی زلفوں پہ سر دیا جائے اور روئے شمس کی قسم یا رب میری شب کو کمر دیا جائے میری شب کو کمر دیا جائے میری شب کو کمر دیا جائے درد سے دل کو بھر دیا جائے. جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. ناظرین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں صدائے رمضان کے نام سے پیش کی جا رہی ہے. آج ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکار پاک ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ ڈاکٹر پیر سید صدیق شاہ صاحب اور بہت خوبصورت کلام نوید عباس حیدری صاحب آپ نے پڑھا. امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی شان وراء الورا اور یہ اس لیے وراء الورا ہے کہ جن ہستیوں سے ان کو نسبت ہے وہ وراء الورا ہیں. بے شک. ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب جی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ابتدائی تعارف آپ نے خوب کروایا. ان سے عقد کا معاملہ کیسے طے پایا اور پھر وہ اس کا سبب چونکہ غزوہ خیبر بنی تو غزوہ خیبر کا اور پھر ان سے عقد کا جو تفصیلی معاملہ ہے اس واقعے پر روشنی ڈالیے. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا اصل نام زینب تھا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. لیکن صفیہ کیوں بنا؟ مال غنیمت میں عرب میں جو امیر لشکر کے لیے مخصوص کیا جائے نا مال اسے صفی یا صفیہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب امیر ادھر لشکر کون تھے؟ حضور کی ذات. بے شک. تو اس لیے آپ کا نام کیونکہ آپ آقا علیہ السلام کے حصے میں آئی جی تو اس لیے آپ کا نام صفیہ پڑ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صفیہ کا معنی بھی غالباً پاک صاف. ہاں جی چنے ہوا. ٹھیک ہے. جس طرح مصطفیٰ سے مصطفیٰ سے چنا ہوا یعنی کہ وہ مال چنا جاتا ہے اور مصطفیٰ کے لیے ساری ہستی یعنی کہ یہ چیز فلاں کے لیے خاص کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ چن لیا گیا ہے. بالکل صحیح. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب میں چنے ہوئے. ہاں جی. اور آپ کے لیے بھی امیر جو لشکر ہوتا تھا اس کے لیے جو مال سے بہتر چنا جاتا تھا نا اسے صفی کہتے تھے. اللہ کا انتخاب یعنی کہ نہیں کوئی لشکر ہے نا یعنی کہ ادھر امیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں جی. تو ادھر آقا علیہ السلام کی ذات ہے اور ادھر ان کا نام تھا زینب لیکن وہ حصے میں آئی حضور کی ذات حضور کی حصے میں آئی. تو کیا ہوا کہ پھر ان کا نام اسی مناسبت سے آپ کا نام صفیہ بن گیا. سبحان اللہ. دوسری بات آپ کا جو پہلی شادی تھی سلام بن مشکم ایک قریظی تھا ان سے تھی. ان سے طلاق ہوئی کسی وجہ سے. اس کے بعد کنانہ سے ہوئی. کنانہ بن ابی حقیق اس کا نام تھا. بالکل ٹھیک. جو رئیس تھا خیبر کا. ٹھیک. اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا. کنانہ چونکہ جنگ خیبر میں قتل کر دیا گیا تھا تو یہ پھر قیدی ہو کے اسیر ہو کے یعنی کہ یہ جب آئیں مسلمانوں کے یعنی کہ مال غنیمت میں جی تو پھر ادھر غزوہ خیبر میں جب تقسیم یعنی کہ غاری ہوئی بات یہ کہ حضرت داعیہ کلبی کو کسی لونڈی کی ضرورت تھی تو انہوں نے حضور سے عرض کی کہ حضور مجھے کوئی لونڈی چاہیے. حضور نے فرمایا ان سے کوئی لے لو پسند کر لو. تو انہوں نے نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. ٹھیک. اب صحابہ کرام نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ یہ ایک رئیس زادی ہے ایک رئیس کی بیگم بھی ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے نکاح میں رہی ہے تو یہ رئیس زادی ہے تو کیوں نہ ہو یہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ حضرت داعیہ کلبی کو اور دے دیا جائے کسی.
کوئی اور لونڈی دے دی جائے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب کر دیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضرت داہیہ کلبی کو پھر آپ کی ایک چچی ذات لڑکی تھی وہ دے دی گئی لونڈی، وہ دے دی گئی، تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تو وہ کیسے، یہی سبب بنا، تو پھر ادھر ہی ایک مقام صحابہ تھا، وہیں شب عروسی گئی، اس کے بعد اور جو ولیمہ ہوا وہ بھی میں ٹھیک ہے سفر کے دوران، سفر کے دوران ہی نکاح کر دیا گیا۔ تو خیمہ تیار کیا گیا اور جو بستر تھا اس میں جب حضرت صفیہ کو لایا گیا، جب نکاح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے خیمے میں تشریف لائے تو وہ جو بستر تھا نا اس پہ بیٹھے تھے، پھر وہ نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، ادب تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں یعنی کہ ادھر کنانہ قتل کیا گیا، وہ اسلام کا دشمن تھا، اس لیے ہم کسی کے بدلے میں کسی کو تنگ نہیں کرتے نا، یہ اسلام کی شان ہے، مسلمان کی شان ہے، تو ہم تنگ نہیں کرتے۔ اگر تم چاہتی ہو تو تم واپس ان میں لوٹ جاؤ، اگر تم چاہتی ہو تو اسلام لا کے میرے ساتھ جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو حضرت صفیہ بڑی عاقلہ تھی، یعنی کہ سمجھدار تھی، انہوں نے کہا جس کو حضور آپ کی نسبت مل جائے۔ اللہ، اور پہلے کہتے جب میں اس صف میں تھی، یہودیوں کی صف میں تھی، تو مجھے آپ سے برا کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن جب آپ کو میں نے اخلاق دیکھا، آپ کے پاس آ گئی ہوں، تو اب آپ سے زیادہ کوئی مجھے محبوب نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیں نا، اس میں وہ خواب بھی تو پس منظر میں موجود ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے نا ایک خواب دیکھا تھا ادھر نا، جی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند ہے اور وہ آپ کی آغوش میں آ گیا ہے، جولی میں آ گیا ہے۔ تو اس نے نا اپنے شوہر کنانہ سے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو اس نے آگے سے مارا، اللہ اکبر، اور اتنی زور سے مارا کہ آپ کی آنکھ میں نیل پڑ گیا تھا، نشان بن گیا تھا، نیل پڑ گیا تھا۔ تو اس نے کہا، وہ بھی آخر بڑا آدمی تھا، اس نے کہا تو کسی بادشاہ کی بیوی بننا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس نے یہاں تک بھی اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ کیا تم حجاز کا جو بادشاہ ہے محمد ان کے بیگم بننا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک۔ تو اب وہ بعد میں وہ تھوڑی دنوں کے بعد وہ خیبر فتح ہو گیا، وہ کنانہ قتل کر دیا گیا، تو انہوں نے پھر وہ نشان دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے مارا تھا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو وہ خواب بھی تھا، خواب میں ایک نشانی بھی بتا دی گئی کہ تم کس کے نکاح میں جانے والی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک نکاح کا اور اس کے بعد جو ولیمہ ہوا جی، تو اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی۔ آقا علیہ السلام یعنی بظاہر اتنا پرتکلف نہیں تھا لیکن خوبصورت۔ آقا علیہ السلام نے کہا تھا سارے یہ دسترخوان بچھایا گیا، جس کے پاس جو کچھ ہے، کس کے پاس کھجور ہے، جو کچھ ہے وہ لے آؤ، سب نے لا کے رکھ دیا گیا، پھر سب نے اکٹھے بیٹھ کے اس میں گئیوں، کھجور، ہاں جس طرح کی سبھی چیزیں، ہاں جی، ڈرائی فروٹس یہ کہہ لیں، سبحان اللہ، یہ کہہ لیں کہ ڈرائی فروٹس میں آپ کا ولیمہ ہوا، اور شاندار تھا، اور شاندار، ظاہر ہے ولیمہ کی سستی کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے ہوا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرتکلف جو ولیمے ہوتے ہیں جس سے تکالیف اٹھائی جائے یا کسی پہ بوجھ آئے، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، تکلف تکلیف سے ہے، ہاں جی، یہ تکلیف والے ولیمے ہیں، وہ شان دیکھا جائے تو آپ کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، آدھا ضائع کر کے آ جاتے ہیں، تو پھر دیکھیں اس جو جنہوں نے تیار کیا ہوتا ہے ان کا کتنا لاس ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، کھانے کو ضائع کرتے ہیں، اور بے ادبی بھی ہے، رزق ضائع کر دینا، بعض کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، سارے معاملات۔ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں جس طرح ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ولیمے پہ بھی جائیں اور بیمار ہو کے نہ آئیں، تو جس طرح نارمل گھر میں کھانا 2 روٹیاں 3 روٹی کھا لیتے ہیں کہ گزارا ہو جاتا ہے نا، تو اتنا بھی اگر کسی کو تنگ نہ کیا جائے تو اتنا کھا لیجیے تو بہتر ہے۔ بالکل صحیح، ورنہ تو لوگ بیمار ہو کے آتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ مختلف ڈشز کھا کے آتے ہیں۔ ہمارے پاس شکر کرنے والی زبان نہیں ہے، لیکن رزق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں کتنا زیادہ دے دیا، شکوے کرنے والی زبان، شکوے والی زبان، تبھی تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں، ہاں جی، محبت کا اظہار کیا، محبت تھی، ادب کیا، تو پھر بعد میں بھی یہ سارا جاری رہا، اور حق مہر کی بات سن لیں۔ بالکل صحیح، ضرور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ وجعل عتقها صداقها، فرمایا جو صفیہ، آقا علیہ السلام نے جو صفیہ کو آزاد فرمایا، ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو اسپیشل نہیں تھا ان کو آزاد، حتیٰ کہ ان کی وجہ سے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کے قبیلے کے دیگر لوگوں کو بھی آزاد کر دیا کہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قریبی رشتہ داری ہو گئی ہے، ہم انہیں کیوں غلام رکھیں۔ بالکل بالکل، اور دیکھا جائے تو حسن اخلاق ہے نا جی، تلوار تو تب چلتی تھی نا جب آگے سے وہ کٹتا تھا، تلوار تب چلتی تھی، ورنہ تو حسن اخلاق پہلے تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت صفیہ کا ادب وہ بھی کمال تھا، ادب، محبت مصطفیٰ، پھر باقی زندگی کیسے گزاری، اور وہاں سے آغاز کا پتہ چل گیا نا۔ آقا علیہ السلام نے نا ان کو بٹھانا چاہا، سواری پہ بٹھانا چاہا، تو آقا علیہ السلام نے اپنی یعنی کہ نا
یہ نیچے کیا, گھٹنا کیا کہ یہاں پاؤں رکھ کے صفیہ اوپر بیٹھ جائے گی. تو انہوں نے پھر پاؤں نہیں رکھا, انہوں نے بھی ادب میں پنڈلی رکھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں حضور کو پاؤں کیوں لگاؤں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ادب کا مقام ہے. یہ ابھی وہ مسلمان ہوئی اور ابھی نکاح میں آئی اور اس کے بعد ادب, اور کسی نے یہ بتایا بھی نہیں ہے کہ یوں ادب کرنا ہے. عقل والی تھی, اللہ تعالیٰ نے انتخاب جو کیا ہوا. سبحان اللہ. بات دراصل یہ تھی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا کہ 10ویں نمبر پر ہیں, جو وقت ملا بڑے محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت بھی فرمایا کرتے تھے, ان کی رضا خوشنودی دلجوئی بھی رکھا کرتے تھے, اور پھر ان کا وصال اور دیگر جو ان کے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی ناظرین کی رہنمائی کر دیجیے. بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بالکل صحیح. آج کل گھروں میں مسائل ہمارے پاس آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہیں کہ جی بیوی کا یہ مسئلہ ہے, خاوند تنگ کرتا ہے, کوئی کہتا ہے جی میری بیوی فرما بردار نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دین سے دوری ہوتی ہے. بالکل صحیح. دین سے دوری نہ ہو تو پھر دیکھیں معاملات, یہ جلسی پن والے معاملات تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, لیکن ہر معاملات میں ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اپنانا چاہیے حضور کا اسوہ حسنہ. اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو حضور کی ہر زندگی, ازواجی زندگی, عائلی زندگی, یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ کو آقا علیہ السلام حضرت صفیہ کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ خاموش ہیں, تو پوچھا وجہ سبب کیا ہے؟ کہا قد بلغنی ان حفصۃ و عائشہ کلام, کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کوئی بات کی ہے میرے بارے میں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کیف تکونانی خیرا منی وزوجی محمد و ابی ہارون و امی موسیٰ. سبحان اللہ. یہ تو نے اپنی نسبت کیوں نہیں بیان کی؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کہتے تھے کہ ہم آقا علیہ السلام کے پہلے بھی رشتہ دار تھیں, تو اس لیے ہماری یعنی کہ ہمارا درجہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, قریش میں سے, بنی اسماعیل سے, دل پہ آتی تو ہے نا بات. تو آقا علیہ السلام کی محبت دیکھیے گا, کتنا الفاظ, کتنا پیارے جملے, اور ان کے دل پہ کیسا محبت پر ہاتھ رکھا, دل جوئی کیسے کی. اللہ اکبر. فرمایا تو نے کیوں نہیں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں, اور میں حضرت ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں, اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. اتنی نسبت ہے, اتنی نسبت ہیں. اور آگے پھر چلیں, ایک اور واقعہ حضرت صفیہ کا ہونا چاہیے کیونکہ تذکرہ یعنی کہ ان کے تذکرہ پاک ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر احادیث اور قرآن اور حدیث یہی ہونا چاہیے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ ان حفصہ قالت بنت یہود فبکت, حضرت حفصہ نے انہیں یہودی کی بیٹی کہا تو وہ رو پڑی. تو اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی. تو فرمایا آپ کیوں ما یبکی, کیا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو عرض کیا حضرت حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّكَ لَابْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ امکی نبی وانک لتحت نبی ففیما تفخر علیک. تم تو نبی کی بیٹی ہو, سبحان اللہ, تمہارے چچا نبی ہیں, تم نبی کی بیوی ہو, بس وہ کس بات پہ تم پہ فخر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اتق اللہ یا حفصہ. اور حفصہ سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو, یعنی کہ کسی کو. اور یہ بھی ہمیں ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ اگر دو ازواج ہوں تو ان کے درمیان کیسے, یعنی کہ دونوں کا خیال رکھنا چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے پہ بات نہیں کرنے دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور مدارج النبوت میں ایک واقعہ بڑا پر اسرار سا واقعہ ہے. جی جی. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زینب قافلے میں تھی. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ تھک گیا. تو جب وہ اونٹ تھک گیا تو وہ بیٹھ گیا, تو ابھی منزل دور تھی. تو آقا یعنی کہ یہ کہا گیا کہ آپ نا حضرت زینب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. تو حضرت زینب نے کہا میں کیوں ان کو بٹھاؤں, اللہ, یہ یہودیہ کو معاذ اللہ یہ یہودی کی بیٹی کو میں کیوں بناؤں. اس کے بعد آقا علیہ السلام ان سے ناراض رہے. ٹھیک. اور 2 سے 3 ماہ تک حضرت زینب کی طرف نہیں گئے. اللہ اکبر. تاکہ اگر کوئی تنگ کرے تو سبق سکھایا بھی جا سکتا ہے ادب یعنی کہ محبت کے انداز میں. بالکل صحیح. تو یہ تھا, یعنی کہ آپس میں معاملات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ان کو نپٹانا بھی ہماری تعلیم کے لیے یہ سارے معاملات تھے. ورنہ آپ کو پتہ ہے حضور کو کون بات کرے, حضور کے ایک دوسرے کو کون بات کر سکتا ہے. تو ایسے معاملات تھے. تو آپ کی وصال جو ہوا تھا حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو وصال تھا رمضان مبارک کی 50 ہجری اور رمضان میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. غالباً 7 رمضان مشہور ہے. ٹھیک ہے. اور جنت البقیع میں آپ
کو دفن کیا گیا اور اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ تو آج کا پیغام امہات المومنین بالخصوص سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے امت مسلمہ کی خواتین کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قد درمیانہ تھا، اتنا لمبا قد نہیں تھا، لیکن آقا علیہ السلام پھر بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور وہ آقا علیہ السلام کے لیے طرح طرح کے کھانے بنایا کرتی تھی، اور آقا علیہ السلام ان کے کھانے کو پسند بھی کرتے تھے۔ تو یہ آج کل کی میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی بیویاں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے اچھے انداز میں کھانے پینے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ سے راضی رہیں۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ شوہر کے دل تک جانے کا راستہ جو ہے وہ اس کھانے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہ پیغام اتنا تھوڑا ہے کہ بس اگر محبت کی زبان بولی جائے تو سارا کچھ امن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین و سامعین، امہات المومنین رضی اللہ عنہن حقیقت میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، عظمت کا مینارہ ہیں، اور پھر خواتین اسلام کے لیے خاص طور پر ان کی سیرت مبارکہ، ان کی مبارک زندگیاں یہ درس ہیں۔ اگر آج بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ اہل بیت کرام کی مقدس خواتین، صحابیات رضی اللہ عنہم، بالخصوص امہات المومنین رضی اللہ عنہم جو خود اہل بیت کرام میں شامل ہیں، ان کی سیرت کی پیروی کر لیں تو پھر آج کا ہمارا معاشرہ بالخصوص جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، گھریلو ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے معاملات، یہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور یعنی شوہروں کے لیے، اور بیویوں کے لیے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا جو اسوہ کاملہ ہے، یہ آج بھی مشعل راہ ہے۔ یہی پیغام ہے جیسے قبلہ شاہ صاحب نے دے دیا۔ قبلہ شاہ صاحب ان بابرکت لمحات میں رمضان المبارک کے دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مالک، جو آقا علیہ السلام کی ازواج پاک کا ذکر ہوا، اس ذکر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر کوئی ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو، ہمیں معافی عطا فرما۔ میرے مالک، ہمارے اس ٹیم کو برکتیں عطا فرما، ہمارے اس پروگرام میں کو برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک، ہمارے والدین کی اور ساری امت محمدی کی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے مالک، گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ میرے مالک، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورین عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ عالم اسلام پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ ہمارے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون کی دولت، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ میرے مالک، سکینہ نازل فرما، اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے پورے روزے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب نوید عباس حیدری صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مدحت سرائی کریں گے۔ جی نوید عباس حیدری صاحب۔ ذر سے خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذر سے خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے
نالین اتارے ہوں گے ذرے اس خاک کے اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے گیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے اس طرف بارشیں انوار مسلسل ہوں گی اس طرف انوار مسلسل ہوں گی جس طرف چشم محمد کے نظارے ہوں گے جس طرف چشم محمد کے نظارے ہوں گے اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے ذرے اس خاک کے ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان